اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن اعقب بمثل ما عوقب به ذالک یہ سن چکے ومن اعقب اور جس نے بدلہ لیا بمثل اس جیسا ما عوقب به جو اس کو دکھ دیا گیا ثم بغی علیہ پھر زیادتی کی اس کے اوپر اس نے اس کے اوپر لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ البتہ ضرور بضرور مدد کرے گا اللہ ان اللہ لعفو غفور بے شک اللہ بخشنے والا اور درگزر کرنے والا اور بخشنے والا لعفو درگزر کرنے والا۔ پہلے اس آیت کو ہی ہم سمجھ لیتے ہیں پھر آگے سبق چل جاتے ہیں اپنا کہ کل جو ہے ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا تھا جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، اور وہ یا تو دشمنوں کے ہاتھوں کفار کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے یا ان کی طبعی وفات ہو گئی تھی، تو اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ رزق حسنہ کا وعدہ فرمایا اور ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ آگے یہاں پر اس آیت میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے مظلوم کی مدد کرتے ہیں، یہ اس آیت کا یعنی کہ اس میں جو ہمیں سبق ملا ہے وہ یہ کس طریقے سے کہ دیکھیں مظلوم جب انسان ہوتا ہے نا تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ظالم تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور مظلوم وہ جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو ایک مظلوم تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا اور اس نے اپنے دشمن سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا، کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور جو ہے اس نے اس کو کیا کر دیا، معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ ایک یہ پہلا شخص ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کے ساتھ کسی دشمن نے کوئی زیادتی کی یا کسی ویسے ہی دشمن تو نہیں تھا لیکن عام انسان تھا، اس نے اس کے ساتھ کی زیادتی، تو اس شخص سے اپنا بدلہ لے لیا۔ تو آیا اس طرح بدلہ لینا درست ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں جیسے ترغیب سب سے زیادہ کس کی ہوتی ہے؟ عفو کی، معاف کر دیں۔ تو معاف کر دینا یہ پہلا عمل ہے کہ اپنے دشمن کو یا جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اس کو معاف کر دیا جائے، بہت ہی اونچا عمل ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنا بدلہ لے لیتے ہیں تو شریعت نے اس کی بھی کیا دی ہے، اجازت دی ہے۔ لیکن جب انسان اپنے دشمن سے یا اپنے جس نے زیادتی کی اس سے بدلہ لے تو بدلے کا اتنا ہی یعنی کہ اسے حق ہے جتنا اس کے اوپر ظلم کیا گیا۔ مثلا ایک کسی نے تھپڑ مارا ہے تو اس کو ایک تھپڑ مارنے کی ہی کوئی گنجائش ہے، اس کو دو نہیں مار سکتے، اگر دو مارے تو سمجھو وہ شخص کیا ہو جائے گا، پھر ظالم ہوگا۔ تو یہاں پر ہے اب اس چیز کا ذکر کہ پہلا شخص وہ ہے جس نے دشمن سے ظلم کا انتقام نہیں لیا، معاف کر دیا، اور دوسرا جس نے دشمن سے بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا۔ اب جب اس نے دشمن سے انتقام لیا دونوں برابر ہو گئے، سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اس نے اپنے دشمن سے جب انتقام لیا اور بدلہ لیا تو دشمن نے پلٹ کر پھر اس کے اوپر حملہ کیا۔ دیکھیے پہلا جو شخص ہے نا معاف کر دیتا ہے، تو جب انسان کسی کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے کیا ہو جاتے ہیں، مددگار بن جاتے ہیں، پھر اللہ جو ہے اس کی طرف سے جو ہے کیا کرتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں۔ اس کا احادیث طیبہ میں مشہور واقعہ آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک یہودی جو تھا مستقل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں، کافی دیر گزر جاتی ہے، وہ کہتا رہتا ہے اور آپ جو ہے وہ کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سنتے رہتے ہیں۔ جب دیر گزر جاتی ہے اور اتنی دیر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کے اوپر مسکراہٹ رہتی ہے۔ جب کچھ دیر ایسی گزرتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو جواب دیتے ہیں، تو بدلہ تو ظاہر سی بات ہے، گنجائش ہے بدلہ لینے کی۔ جب اسی جواب دیتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی جو مسکراہٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب معاملہ یہ ختم ہوتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب تک میں خاموش رہا، جب تک آپ مسکراتے رہے، جہاں میں نے جو ہے اس کو بدلے میں کچھ کہا تو آپ کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق اکبر، جب تک تم خاموش رہے تو ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، لڑ رہا تھا،
جب تم نے جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان کسی کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے تو اللہ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ مددگار بن جاتے ہیں، پھر اس انسان سے بدلہ اللہ لیتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے دل کی تسکین کے لیے خود بدلہ لیتا ہے تو شریعت نے اس کی کیا رکھی ہے؟ گنجائش رکھی ہے، لے سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ بس جتنی بات ہوئی اتنا بدلہ لے۔ اب جب اس نے اپنا بدلہ لے لیا، معاملہ ختم ہو گیا، اب جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ جو پہلا دشمن تھا نا، اس نے پھر سے کیا کر دیے؟ اس کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا، یا اسے کچھ زبان سے تکلیف دینا شروع کی، یا ہاتھ سے کسی بھی طریقے سے اسے ستانا شروع کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب پھر اللہ اس مظلوم کا کیا بن جاتا ہے؟ مددگار بن جاتا ہے۔ تو اصل میں تو یہ صحابہ کرام کے لیے ان کے حالات کے بارے میں آیت آئی، لیکن حکم اس آیت کا کیا ہے؟ عام امت کے باقی افراد کے لیے بھی، کہ جب صحابہ کرام جو ہے کیا ہے جو ہے دشمنوں سے ظاہر ہے مار کھا رہے تھے اور دشمن ان کے پر ظلم کر رہا تھا، تو اللہ ان کا کیا تھا؟ مددگار تھا۔ جب جی، تو اللہ پاک پھر جو ہے کیا کرتا ہے؟ اس شخص کا مددگار بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اسی بارے میں ہے ذالک ومن عاقبہ، یہ سن چکے، اور جس نے ومن عاقبہ، جس نے بدلہ لیا، بمثل ما عوقب به، مثل اس کے جو اسے دکھ دیا گیا، یعنی جتنے اس پہ ظلم کیا گیا اس شخص نے بدلہ لے لیا، تو کیا ہے؟ اس کی اجازت ہے۔ ثم بغی علیہ، پھر اس کے اوپر کوئی زیادتی کی گئی، یعنی دوبارہ پہلے والے دشمن نے اس کو تکلیف دی، تو اللہ فرما رہے لا ینصرنہ اللہ، البتہ ضرور بضرور اللہ مدد کریں گے، یعنی اللہ مظلوم کی مدد کریں گے، کیونکہ اللہ مظلوم کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ بخشنے والے ہیں اور جو ہے کیا ہے؟ معاف کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس واسطے، ذالک یہ اس واسطے کہ بان اللہ کہ بے شک اللہ یولج اللیل لاتا ہے رات کو، فی النہاری دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور لاتا ہے دن کو رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس واسطے کہ بے شک اللہ هو الحق، وہی برحق ہے، وہی ذات برحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ اور بے شک جس کو وہ پکارتے ہیں، وَأَنَّ اور بے شک ما يدعون جس کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ اللہ کے علاوہ، هو الباطل وہ سارے باطل ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور بے شک اللہ وہی بلند ہے، علی بلند، الکبیر سب سے بڑا ہے۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ الم تری کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ کہ بے شک اللہ نے انزل نازل کیا، اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، وتصبح الارض مخضرہ پھر ہو جاتی ہے، فتصبح الارض پھر ہو جاتی ہے زمین، مخضرہ سرسبز، ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ لطیف باریک چھپی ہوئی باتوں کو، خبیر جاننے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، و ما فی الارض اور جو کچھ ہے زمینوں میں، وان اللہ لہو الغنی الحمید بے شک اللہ وہ بے پرواہ ہے، الحمید تعریفوں والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو جو ہے بیان فرمایا ہے۔ ایسی آیات ہم پہلے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پاک ان مشرکین کے ایمان لانے کے لیے بار بار قدرت کے نظاروں کو اور کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کو بیان فرماتے ہیں کہ اگر میری طاقت کو دیکھنا ہے، اگر میری قدرت کو دیکھنا ہے، اگر میری بادشاہت کو دیکھنا ہے، تو اپنے ارد گرد اوپر نیچے چاروں طرف دیکھو، اس سے تمہیں اللہ کے ہونے کا پتہ چلے گا کہ کائنات کے اندر کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور جب اس نظام کو چلا رہی ہے تو اس نظام کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے جو تمہیں پیدا کرنا جانتا ہے وہ تمہیں مارنا بھی جانتا ہے، اور مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی جانتا ہے۔ اب اللہ یہ جو آیات ہوتی ہیں نا، دیکھیں ہم پہلے بہت دفعہ یہ کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو یہ عقلی دلائل ہوتی ہیں،
کفار کو دعوت دینے کے لیے اس طرح کے عقلی دلائل قرآن مجید میں بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں کہ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم پتھروں کے بتوں کو پوجتے ہو یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، جبکہ تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ کہ جو رات کو لاتا ہے دن میں، اور وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور لاتا ہے دن کو رات میں، کہ روزانہ تم دیکھتے ہو جب سے پیدا ہوئے جب تک مرتے نہیں، اور جب سے کائنات شروع ہوئی ہے قیامت کے دن تک روزانہ صبح ہوتی ہے، اور اسی وہ صبح ہوتی ہے اور دن ہوتا ہے، دن ڈھلتا ہے، پھر رات ہوتی ہے، اور پھر رات ہوتی ہے، اندھیرا پھیلتا ہے، بڑھتا بڑھتا اسی رات میں سے اللہ دن کو نکال دیتے ہیں، یہ میری طاقت کی نشانی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، کہ جب اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ رات اور دن کو نکال رہا ہے، تو تم جو ہے جو کچھ کرتے ہو کہ اللہ نہیں دیکھتا؟ تم جو کفر کرتے ہو اللہ نہیں دیکھتا؟ جو تم کفر بولتے ہو وہ اللہ نہیں سنتا؟ نہیں، وہ خوب سننے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ یہ اس واسطے کہ اللہ یہ کیوں کر سکتا ہے کہ رات اور دن کو وہ لا رہا ہے، نکال رہا ہے، اس لیے کہ وہی ذات برحق ہے، کائنات کی ذات برحق وہی ہے، اور جن کو تم پوجتے ہو وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ باطل ہیں، بے حقیقت ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اور بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ هُوَ الْبَاطِلُ وہ باطل ہیں۔ تم ان سے کس بھلائی کی امید رکھتے ہو؟ کیونکہ یہ کہتے تھے نا کہ جب ہم اگر مرنے کے بعد عذاب ہوا بھی تو یہ جو ہمارے بت ہیں، ہمارے جو معبود ہیں، یہ بخشوا لیں گے ہمیں۔ تو قرآن کریم میں ہم کتنی دفعہ اس کی نفی پڑھ چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ان کو تو خود اللہ اٹھا کے جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا هو الباطل وہ سب باطل ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ اور بادشاہت، کبریائی، بلندی، بڑائی سب کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ پھر اللہ اب دوسری نشانی کو بیان فرمایا الم تر ان اللہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے پانی برساتے ہیں؟ کیا تمہارے معبود ایسے ہیں کہ اس برستی بارش کو روک کر دکھا دیں، یا جب تمہیں پانی کی ضرورت ہو آسمان سے پانی برسا کر دکھا دیں؟ کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری طاقت کی نشانی سنو، کہ آسمان سے میں پانی برساتا ہوں، اور جب یہ پانی زمین کے اوپر پڑتا ہے تو وہ زمین کیا ہوتی ہے؟ سرسبز ہو جاتی ہے، وہ بنجر زمین، وہ خشک اور چٹیل زمین جس کے اوپر کوئی بھی کسی سبزے کا نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن جب آسمان سے پانی گرتا ہے اور جو ہے اللہ اسی پانی کے ذریعے اسی زمین میں سے جو ہے سبزہ اگاتے ہیں، تو جب اللہ زمین میں سے اس چھپی ہوئی کھیتی کو نکال سکتے ہیں، ان اللہ لطیف خبیر تو بے شک اللہ وہ تم ہر چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا ہے۔ تم کتنا بھی کفر اپنے دلوں کے اندر چھپاؤ، تم انسانوں سے چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اور آگے فرمایا لہو ما فی السماوات کہ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ سارے آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، لہو اسی کے لیے ہے، اسی کے واسطے ہے، آسمانوں اور زمینوں کی کائنات، آسمان اور زمینوں کی مخلوق اسی کی مخلوق ہے، آسمان اور زمینوں کے خزانے اسی کے خزانے ہیں، تمہارے معبود کسی بھی طاقت کے مالک نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ بے شک اللہ وہ بے پرواہ ہے، بے پرواہ ہے۔ اگر بے پرواہ کا معنی یہاں سمجھ لیجئے، اگر تم سارے کے سارے مل کر اللہ کا انکار کر دو تو اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہارے کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم ایمان قبول کرو گے، اعمال کرو گے، یہ تمہارے اپنے لیے ہوگا۔ تم اگر ساری دنیا مل کر بھی اللہ کی نافرمان ہو جائے، ساری دنیا مل کر بھی اگر کافر ہو جائے، اللہ کی بڑائی میں کوئی بھی کمی آنے والی نہیں ہے، کیونکہ کمی تو وہاں جو ہے اور نہ اضافہ ہوگا۔ اللہ سارے مل کر آتا ہے نا حدیث میں، اگر سارے لوگ مل کر بھی جو ہے اللہ کے فرما بردار بن جائیں، ساری دنیا کے لوگ، تو اللہ کی تعریفوں کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور سارے لوگ اگر مل کر نافرمان بن جائیں تو ایک منٹ رکیے گا جی۔ دیکھیں تو اللہ ساری تعریفوں والا شروع سے ہے، تمہارے
کفر کرنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا، الم تری کیا آپ نہیں دیکھتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ نے، سخر لکم مسخر کر دیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ ہے زمین میں، والفلک تجری فی البحر بامرہ، والفلک اور کشتی تجری جو چلتی ہے، فی البحر دریا میں، بامرہ اس کے حکم سے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اور وہ اس تھام کر رکھتا ہے آسمان کو، یمسک تھام کر رکھنا، روک کر رکھنا، اور وہ روک کر رکھتا ہے آسمان کو، ان تقع علی الارض یہ کہ وہ گر پڑے زمین کے اوپر، الا باذنہ مگر اس کے حکم سے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ لوگوں کو اوپر لرؤوف نرمی کرنے والے ہیں، رحیم مہربان ہے۔ اب پھر اللہ نے اپنی ایک کائنات میں پھیلی ہوئی نشانی کو بیان کیا کہ دیکھو میں نے اس کائنات میں بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، زمین میں چیزیں پیدا کی ہیں اور تمہارے لیے مسخر کر دی۔ دیکھیے مسخر کرنے کا جو لفظ ہے نا، یہ اصل میں عربی کا ہے، ہم اسے اردو میں بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس کے معنی کو سمجھ لیجئے مسخر کرنا کیا ہوتا ہے۔ مسخر کرنے کا مطلب ہے کام میں لگا دینا، کسی چیز سے فائدہ اٹھانا۔ دیکھیے جانوروں کو اللہ نے مسخر کر دیا ہمارے لیے، کس طریقے سے کہ ہم جو ہے اتنی بڑی طاقتور وزنی بھینس ہوتی ہے اور انسان کیا کرتا ہے، اس کا دودھ نکال لیتا ہے، اگر وہ چاہے دودھ نہ نکالنے دے، لیکن اب انسان جو آرام سے دودھ نکالتا ہے یہ ہے مسخر کرنا۔ اسی طریقے سے اور جانور ہیں اتنے طاقتور وزنی ہیں، انسان ان کے اوپر سامان رکھتا ہے، جہاں سواریاں کرنا چاہتا ہے، جس دور میں یا آج کے دور میں جن علاقوں میں جانوروں پہ سواری ہوتی ہے، تو جب انسان جانور کے اوپر بیٹھتا ہے تو انسان کمزور ہوتا ہے، جانور بہت طاقتور ہوتا ہے، لیکن انسان جدھر چاہتا ہے اس جانور کو لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب قربانی کرتا ہے انسان تو دیکھیے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، لیکن قصائی ان کو گراتے ہیں، ان کی گردن کے اوپر کیا کر دیتے ہیں، چھری پھیر دیتے ہیں، بظاہر تو ان کی ٹانگیں باندھ دیتے ہیں، اور جو بڑے ماہر قصائی ہوتے ہیں نا وہ تو جانوروں کی ٹانگیں بھی نہیں باندھتے، وہ تو ایسی ان کو مہارت سے گراتے ہیں، گردن پہ چھری پھیرتے ہیں، ایک دو بندے مل کر اتنی بڑی جو ہے گائے کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ مہارت ہے ان کی، لیکن حقیقت میں مہارت نہیں ہوتی، یہ قرآن کریم کی وہ نشانی ہے جس کو قرآن نے بہت دفعہ بیان کیا، ان اللہ سخر لکم کہ اللہ نے تمہارے لیے کائنات کو مسخر کر دیا، کہ یہ تم سے طاقتور ہونے کے باوجود تمہیں نفع پہنچاتے ہیں، اور تم کمزور ہونے کے باوجود ان سے کیا کرتے ہو، نفع۔ دیکھیے ہوائی جہاز ہے، کتنا منو ٹنو کتنا اس کا وزن ہوتا ہوگا، وہی لوگ جانتے ہیں جو اس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ٹرین ہے کتنی بڑی ہے، لیکن ایک پائلٹ ہوتا ہے جو ہوائی جہاز کو اڑا رہا ہوتا ہے، اور ایک ٹرین کا ڈرائیور ہوتا ہے جو ٹرین کو کیا کر رہا ہوتا ہے، اتنی بڑی ٹرین کو چلا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ان کا کام ہے، ان کی مہارت ہے، اس کو چلا رہے ہیں، لیکن نہیں، اگر ہم قرآن سے پوچھیں تو اللہ فرماتے ہیں سخر لکم میں نے مسخر کیا ہے، انسان کو ایسا دماغ دیا، ایسی طاقت دی کہ وہ اپنے ان کمزور بازوؤں سے کیا کرتا ہے، اتنی بڑی بڑی گاڑیوں کو جدھر چاہتا ہے چلا کر لے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ما فی الارض زمین میں جو کچھ بھی ہے۔ اب دیکھیے زمین کے اندر اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن کو انسان اپنی مرضی سے چلاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان اپنی مرضی سے نہیں چلاتا، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتی ہیں، انسان کو نفع دیتی ہیں۔ اب جیسے دیکھیے درندے ہیں، پرندے ہیں، ہوائیں ہیں، دھوپ ہے، بارش ہے، یہ جو ہے ہمارے تابع نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں بارش ہو جائے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ ہوا ہے جب چاہے تیز چلے، جب چاہے ہم چاہیں کم چلے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں جو انسان جن کے اوپر قابو پا لیتا ہے اور ان سے نفع اٹھاتا ہے، وہ بھی مسخر کرنا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں اللہ نے کائنات میں
ان سے انسان کو نفع تو پہنچایا ہے، لیکن انسان کو ان کے اوپر طاقت نہیں ہے۔ وہ چیزیں ساری کی ساری انسان کی خدمت تو کر رہی ہیں، لیکن انسان ان کے اوپر قادر نہیں ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، دریا ہے، سمندر ہیں، ہوائیں ہیں، اگر انسان ان کو اپنی مرضی سے چلاتا نا تو ساری کائنات درم برم ہو جاتی۔ کیسے؟ ایک جانور کو تو انسان اپنی مرضی سے چلا سکتا ہے، لیکن ہوا کو انسان اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا، دریا کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا۔ کیوں کہ اگر یہ ہوائیں ہیں، سبھی اس سے نفع اٹھاتے نا، ایک چاہتا ہوا ادھر کی چلے، دوسرا چاہتا ہوا اس رخ کی چلے، تیسرا چاہتا ہوا اس رخ کی چلے، ایک چاہتا کہ ہوا تیز چلے، ایک چاہتا کہ ہوا کم چلے، ایک قوم چاہتی دریا اس طرف سے بہنے لگے، دوسری چاہتی دریا اس طرف سے بہنے لگے۔ اگر اللہ یہ سورج ہمیں نفع پہنچا رہا ہے، سورج نہ نکلے تو کائنات ختم ہو جائے گی۔ اب سورج ہمیں نفع تو پہنچا رہا ہے، لیکن سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے اندر انسان کا اختیار کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو اختیار دے دیتے، لیکن اگر اللہ اختیار دے دیتے نا انسان کو تو پھر کیا ہوتا؟ ایک چاہتا اب رات ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، کچھ لوگ چاہتے نہیں جی ہمیں کام کرنا ہے ابھی، سورج طلوع ہو جائے، تو کائنات درہم برہم ہو جاتی۔ تو اللہ نے کچھ چیزوں کا اختیار اپنے پاس رکھا، لیکن نفع اس کا انسان کے لیے عام کر دیا، اور کچھ چیزوں کا اختیار اللہ نے انسان کو دے دیا کہ تم اپنی مرضی سے چلاؤ بھی اور ان سے کیا کرو؟ نفع حاصل کرو۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا الم تری ان اللہ سخر لکم، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے ما فی الارض، جو کچھ ہے زمین میں، سب چیزیں انسان کو نفع پہنچا رہی ہیں، کہیں بالواسطہ، کہیں بلا واسطہ، کہیں ڈائریکٹ، کہیں انڈائریکٹ۔ اور پھر فرمایا والفلک، اور کشتی۔ آپ سب جو پرانا سبق پڑھے ہیں سب کو پتہ ہے اللہ نے قرآن کریم میں بہت جگہ کشتی اور سمندروں کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ جب سمندر کے اندر کشتی چلتی ہے یا جہاز چلتا ہے، بڑے بڑے شپس چلتے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ دیکھیے اگر ایک کیل ہو ہم پانی میں ڈالے ڈوب جاتی ہے، اتنا بڑا طاقتور جہاز، ہزاروں ٹن کا جہاز سمندر کے اوپر پانی پر چلتا ہے اور نہیں ڈوبتا۔ یہ ہے حکم الہی کہ اتنے بڑے بڑے سمندروں کے اندر طوفان آتے ہیں، لیکن جو ہے وہ سمندر میں جو ہے جہاز نہیں ڈوبتے، پار لگ جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ بحری جہازوں کے ذریعے، شپس کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن کریم میں آج سے 1450 سال پہلے بیان فرما دیا کہ ان سمندروں کے اندر چلنے والے جہازوں اور کشتیوں کو، اور دریاؤں کے اندر چلنے والی کشتیوں کو دیکھو، ان کو کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ کیا تمہارے بتوں کے پاس اتنی طاقت ہے؟ فرمایا والفلک، اور کشتی تجری فی البحر بامرہ، جو چلتی ہیں دریا میں اس کے حکم کے ساتھ۔ جب وہ اتنا بڑا طاقتور ہے تو اس کی بات مان لو، اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اور آگے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اللہ وہ طاقت ہے جس نے آسمان کو تمہارے اوپر روک رکھا ہے کہ وہ گرتا نہیں ہے۔ آج ہم ایک 10 فٹ کا کمرہ بناتے ہیں، جب اس کے اوپر چھت ڈالنا ہوتی ہے، چھت ڈالنے کے لیے ہمیں 4 دیواروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب چھتیں بڑی ہو جاتی ہیں تو درمیان میں ہمیں ستون اور پلرز کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ ہم اپنی چھتوں کو نہیں روک سکتے۔ لیکن اللہ کیسے قادر ہیں کہ اس نے آسمان کو بنایا اور کہیں بھی آسمان کے اندر کوئی ستون نہیں بنایا، وہ بغیر دیواروں کے رکا ہوا ہے، کائنات کے اندر بغیر ستون کے رکا ہوا ہے۔ آج اگر ہم ایک کاغذ کو جو ہے وہ اگر جو ہے ہوا کے اندر کھڑا کرنا چاہے، نہیں کھڑا ہو سکتا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں دیکھو میں نے ایک نہیں 7 آسمان کھڑے کیے ہیں، اور یہ آسمان جب سے بنے ہیں کہیں سے ٹوٹے نہیں ہیں، اور کبھی ان کے اندر دراڑ نہیں آئی، اور کبھی تمہارے اوپر گرتے نہیں ہیں۔ تم چھتیں بناتے ہو گر جاتی ہیں، لیکن رب کا آسمان آج تک نہیں گرا۔ کیوں نہیں گرا؟ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اس نے تھام رکھا ہے، اس کی طاقت نہیں اس آسمان کو، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، یہ زمین پر گرنے سے، یہ گرے گا نہیں، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر اس کے حکم کے ساتھ۔ ہاں گرے گا، گرنے کی طاقت رکھتا ہے جبکہ حکم الہی آ جائے۔ اور کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ حکم الہی ہوگا تو ساری کائنات جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گی۔ آگے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ لوگوں پر بڑے مہربان، نرمی کرنے والے، کہ جو انسان جو ہے وہ کیا ہے،
جو انسان اللہ کا نافرمان ہے، اللہ نے زندگی دی، صحت دی، رزق دیا، مال دیا، اولاد دی اور نعمتیں دی، پھر وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور نافرمانی بھی کیسی؟ کفر کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں پتھروں کے بتوں کی پوجا کرتا ہے، لیکن اللہ پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ نرمی کر رہے ہیں، مہربانی کر رہے ہیں۔ کیسے نرمی اور مہربانی؟ کہ اللہ اس کو عذاب نہیں دیتے بلکہ اس کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، اسے مہلت دیتے ہیں، اس کے لیے یہ اللہ کی مہربانی ہی ہے کہ اللہ بار بار قرآن کی آیتوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ کہیں کسی آیت سے تو میرے بندے میں کفر کو چھوڑ کر ایمان کو اختیار کر لیں۔ نہ اللہ نے ان کے پانی کو کبھی بند کیا، یہ مہربانی ہے اللہ کی، نہ روزی بند کی، آنکھوں کی نعمت ختم کی، نہ زبان کی نعمت ختم کی، ساری کی ساری نعمتیں ویسے ہی دے کر رکھی۔ تو یہ ہے مہربانی، اسے کہتے ہیں رعوف، نرمی کرنے والا۔ گناہ دیکھتا ہے، شرک دیکھتا ہے وہ آسمان سے ہے انسانوں کا، کفر دیکھتا ہے آسمان سے انسانوں کا، لیکن کیا ہے؟ لرعوف، بہت نرمی کرتا ہے۔ رحیم، مہربان بھی کتنا ہے؟ انسان ساری زندگی کفر کر کر آئے اور ایک دفعہ صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اللہ ساری زندگی کے کفر و شرک کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں رحیم۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہ اللہ جس نے احیاکم، زندہ کیا تم کو، زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ کہ اب اللہ فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ مشرکین جو تھے انکار تو اسی کا کرتے تھے نا، کہ بھئی یہی زندگی ہے، اس زندگی میں جو چاہو کرو، مرنے کے بعد کون زندہ ہوتا ہے؟ جب مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوتے تو مرنے کے بعد حساب کتاب، مرنے کے بعد جو ہے جنت و جہنم بھی نہیں، مرنے کے بعد جو ہے پھر کوئی جو ہے اچھے اور برے کا بدلہ نہیں، بس جو زندگی ہے اسی زندگی میں کر لو۔ اللہ نے اس کی نفی کی، نہیں نہیں نہیں، احیاکم، اس نے زندہ کیا ہے نا، پھر تمہیں تم زندہ ہوتے ہو، پیدا ہوتے ہو، تم دیکھتے ہو، پھر تمہارے سامنے لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں، میتیں ہوتی ہیں، تم وہ بھی دیکھتے ہو۔ تو جب زندگی اور پیدا ہونے کو دیکھتے ہو اپنے بچوں کے، اور لوگوں کے مرنے کو دیکھتے ہو، تو پھر تمہیں دوبارہ زندگی کا یقین کیوں نہیں ہے؟ جو اللہ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ قیامت کے دن بھی تمہیں پیدا کرے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اب یہاں پر پہلے بھی اس طرح کی آیت گزری ہیں ناشکری کی، تو دیکھیے میں نے اس وقت بھی بتایا تھا، پھر دوبارہ بتاتی ہوں کہ ایک ناشکری ایمان والے کی ہوتی ہے، ایک ناشکری کافر کی ہوتی ہے۔ یہاں پر کفار کا ذکر ہے۔ کفار کی ناشکری کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ایمان قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی یہ کافر انسان بڑے ناشکرے ہیں کہ ایمان قبول نہیں کرتے۔ اور اگر ایمان والے کے لیے ناشکرے کا جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تو ہے لیکن اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اس کے پاس نہیں ہے، شکر گزاری نہیں ہے، تو یہاں پر کفار کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر ایک امت کے لیے، جعلنا، بنایا ہم نے، منسکن، ہم، ان کی بندگی کی راہ، ناسکوہ، کہ وہ بندگی کریں اس کی، فلا ینازعنک فی الامر، پس نہیں جھگڑا کریں آپ سے، فی الامر، اس معاملے میں، وادعو الی ربک، اور آپ بلائیے اپنے رب کی طرف، دعوت دیجیے اپنے رب کی طرف، انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک تو ہے سیدھی راہ پر، لعلی ھدی مستقیم، ہدا سیدھا، مستقیم سوج سمجھ والا راستہ، بے شک آپ ہیں سیدھے اور سمجھ والے راستے پر۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ جھگڑا کرتے ہیں، جادل عربی میں مجادلہ جھگڑا کرنے کو کہتے ہیں، وَإِن، اور اگر جَادَلُوكَ وہ جھگڑتے ہیں آپ سے، فَقُل، تو آپ کہہ دیجئے، اللہ عالم، اللہ ہی خوب جانتے ہیں، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت کو سمجھ لیں کہ یہاں پر اللہ نے کس چیز کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، منسک کسے کہتے ہیں؟ منسک
کا لفظ جو ہے حج کے لیے بھی آتا ہے، قربانی کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پر قربانی کا ذکر ہے کیونکہ یہ حج کا چل رہا ہے، اس میں کبھی قربانی آ رہی ہے، کبھی حج آ رہا ہے. یہاں پر جو ہے یہ جو کفار مشرکین تھے نا، دین اسلام پر ایک اعتراض کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ تمہارا مذہب بڑا عجیب ہے کہ دیکھو، جب جس جانور کے گردن کے اوپر تم چھری چلاتے ہو نا، بسم اللہ پڑھتے ہو، اللہ اکبر پڑھتے ہو، چھری چلاتے ہو، وہ جانور مر جاتا ہے، تم کھال اتارتے ہو، گوشت کاٹتے ہو اور کھا لیتے ہو. ایک جانور جس کو تمہارا رب مار دیتا ہے اس کو تم نہیں کھاتے، کیونکہ جو جانور دیکھیں خود بخود مر جائے تو وہ مردار ہے نا، اسلام میں حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے. ہم مرغے خود مر جائے ہم نہیں کھا سکتے، ہم کسائی سے کٹوا کر لائیں وہ ہم کھا سکتے ہیں. تو یہ کہتے تھے کہ جس کو تمہارا اللہ مار دیتا ہے اس کو تو تم کہتے ہو حرام ہے، اور جس کو تم خود مار دیتے ہو اس کو کہتے ہو حلال ہے. تو یہ کون سا تمہارا دین ہے؟ یہ تو بے وقوفی ہے. ہاں، عقل کا تقاضا تو یہ ہے جس کو تمہارا اللہ مارے اس کو کھا لو. اب اللہ نے اس بات کا یہاں پر کیا ہے جواب دیا ہے کہ اللہ نے ہر امت کے لیے کچھ جو ہے وہ طریقے بنائے ہیں، اور اس طریقوں کے مطابق ہی اس امت کو کیا کرنا پڑتا ہے، عمل کرنا پڑتا ہے. ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ قربانی اور اس کے علاوہ کچھ عبادات ایسی ہیں جو ہر نبی کی امت کے اندر رہی ہیں، جیسے نماز، سجدے والی عبادت ہے، حج ہے، اور اسی طریقے سے قربانی ہے. اسی طرح مال کا اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے. یہ ہر نبی کے دور میں یہ عبادات رہی ہیں، لیکن ان کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی تھیں. کہ ہمارے نماز 5 دی گئی، اس کا طریقہ کچھ اور ہے، دوسرے انبیاء کی نماز کا طریقہ کچھ اور ہو سکتا تھا. ہمیں روزہ دیا گیا صبح صادق سے غروب آفتاب تک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روزے کے اندر جو تھا کیا تھا، کھانے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا اور بولنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا. یعنی روزے میں بول نہیں سکتے تھے ان کی شریعت میں، لیکن ہماری شریعت میں یہ حکم نہیں ہے. تو پچھلی شریعتوں میں کیا تھا کہ جب وہ قربانی کی جاتی اور جو ہے وہ ایک میدان کے اندر سارے لوگ اپنے اپنے جانوروں کا گوشت لا کر رکھتے اور آسمان سے آگ آتی اور انہیں جلا دیتی. جس کی قربانی قبول ہوتی اور جس کا زکوٰۃ کا مال قبول ہوتا تو آسمان سے آگ آتی، اس مال کو اور اس قربانی کے جانور کو جلا دیتی، سمجھ لو قبول ہو گئی. اور جو ہے اگر نہیں جلایا آگ نے تو سمجھو قبول نہیں ہوئی. لیکن اللہ نے اس امت محمدیہ کے لیے یہ جو ہے رحمتوں کے فیصلے فرمائے کہ قربانی کا جو گوشت ہے خود کھا لو، دوسروں کو دے دو، اور زکوٰۃ کا جو مال ہے اپنے غریبوں کو دے دو. تو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اس چیز کا جو ہے وہ جواب دیا ہے کہ نبی سے تم یہ جو جھگڑا کرتے ہو نا، مجادلہ کرتے ہو اور اعتراضات کرتے ہو، یہ سراسر کیا ہے، حماقت ہی حماقت ہے. اللہ نے جس نبی کو جو شریعت دی، اس نبی اور اس امت کے لیے وہی شریعت تھی، اور اس امت کے اندر جو حکم ہے وہ یہی کہ جس کو اللہ مارتے اس کو حرام، وہ حرام ہے، اور جس کو خود مارو وہ کیا ہے، تمہارے لیے حلال ہے. اور تو اس لیے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے بنایا ہم نے ایک بندگی کی راہ. ناسکو، وہ اس طرح بندگی کرتے تھے. پچھلی شریعتوں میں جو حکم تھا وہ اس کے مطابق کرتے، آپ کی شریعت میں جو حکم ہے آپ اس کے مطابق کریے. پھر کہا فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، بس ہرگز نہیں جھگڑا کریں وہ آپ سے اس معاملے میں. الامر یعنی قربانی کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، ان کو کہیں کہ جھگڑا نہ کرو. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، ان کو رب کی طرف بلائیے، یعنی رب نے جو حکم دیا ہے نا اس کو بتا دیجیے کہ ہمارے رب کا حکم یہی ہے کہ ہم خود ذبح کریں گے تو کھا لیں گے، خود بخود مر جائے گا تو وہ حرام ہے. اور آپ کیا ہیں، بالکل سیدھے راستے پر ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے بھی سیدھے راستے پر ہیں. اور فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے اللہ اور اس کا رسول، اللہ ہی خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. لہٰذا آپ کو یعنی کہ ان لوگوں کو آپ سے جھگڑا کرنے کا حق نہیں ہے، یہ جو جھگڑا کرتے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ انہیں حق بات کی طرف بلاتے رہیے. اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ کوئی انسان کسی کو غلط راستے کی طرف دعوت نہیں دے سکتا، لیکن حق راستے پر چلنے والے کو، ان لوگوں کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو غلط کر رہے ہیں ان کو صحیح راستے کی کیا کریے، دعوت دیجیے.
آگے فرمایا اللہ یحکم بینکم یوم القیامت، اللہ فیصلہ کریں گے بینکم تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ کہ اللہ پاک آج تم کبھی دین کے کسی حکم پر اعتراض کرتے ہو، کبھی کسی پر ایمان تم قبول کرتے نہیں، اعتراضات تم کرتے رہتے ہو، اسی کفر کی حالت میں اگر دنیا سے چلے گئے، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، تمہارے کفر کے لیے جہنم کا فیصلہ اور ایمان والوں کے لیے جنت کا فیصلہ۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے؟ الم تعلم، کیا نہیں جانتے؟ ان اللہ کے بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما فی السماء جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب کچھ ہے کتاب میں، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ اللہ پر یسیر آسان ہے۔ کہ اللہ فرما رہے کہ اللہ، آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے؟ ان کو پھر اللہ نے تنبیہ کی ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، کہ جو جانور خود مر گیا اس کو بھی جانتا ہے، جس کو ذبح کر رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، آسمان اور زمین کی ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی نظر کے اندر ہے، اور اللہ نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کتاب میں۔ یہاں کتاب، ان کتاب سے مراد ہے لوح محفوظ، علم الہی، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، لوح محفوظ کے اندر ہے۔ تو پیچھے اللہ نے فرما دیا کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے، جو طاقتوں کا مالک ہے اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ یعبدون، اور وہ پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لم ينزل به سلطانہ، جس چیز کی نازل نہیں کی گئی سلطانہ، کوئی سند، کوئی دلیل، وما لیس لہم به علم، اور نہیں ہے ان کو اس کی کوئی خبر، وما للظالمین من نصیر، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، بینات صاف، تعرف فی وجوہ، تو پہچانے تو، آپ پہچانتے ہیں ان کے چہروں کو، فی وجوہ الذین کفروا، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات صاف، تو پہچانے تو کافروں کی چہروں کی بری شکل، والمنکر بری شکل، یکادون یسطون بالذین، نزدیک ہے کہ وہ حملہ کر پڑے، بالذین ان پر، یتلون علیہم آیاتنا ان پر جو پڑھتے ہیں ان کے پاس ہماری آیات، قل آپ کہہ دیجئے، افانبئکم بشر من ذالکم، آپ کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تم کو ایک بری، اس سے بھی بری چیز کی، النار، وہ آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کافروں کے لیے، وبئس المصیر، اور وہ بڑی بری جگہ ہے۔ یہاں پر پھر اللہ پاک نے مشرکین کا، کفار کا ذکر فرمایا، اور بار بار انہی کے لیے اللہ ان آیات کو بیان فرما رہے ہیں کہ مشرک لوگ جب بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں کہ ہم حق راستے پر ہیں، تو ان کو حق راستے پر یہ کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ معلم ينزل به سلطانہ، ان کے پاس تو اس کی کوئی سند نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ کفر اور شرک کیا ہے، صحیح ہے۔ وما لیس لہم به علم، اور نہ ہی ان کا کوئی علم ہے، یہ تو بے علم ہے، جاہل ہے سارے، کہ اللہ تو اپنی قدرت کی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی بتا رہا ہے، یہ کچھ بتا سکتے ہیں؟ ان کو کوئی علم ہے کہ ان کے معبودوں نے کچھ بنایا ہو؟ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، ہوائیں چلائیں، سب کچھ جو اللہ بار بار بتا رہے ہیں، اللہ تو بتا رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے ان کو کہ میں تو یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، اب تمہیں کیا علم ہے اپنے معبودوں کے بارے میں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو بتاؤ۔ اور معلم ينزل به سلطانہ کا مطلب یہی ہے کہ کوئی دلیل ہے،
ایمان والوں کے پاس تو دلیل ہے پوری قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر کہ آپ کیا ہیں، آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے، آپ کے پاس قرآن مجید آتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ سچے نبی ہیں، اور آپ کا کے پاس جو علم ہے وہ کیا ہے، سچا علم ہے، آپ نبی ہیں۔ تو ان کے پاس تو کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو فرشتہ لے کر آیا ہو جس کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود جو ہیں وہ کیا ہیں، ہماری بخشش کرائیں گے۔ اللہ نے یہاں یہ فرمایا، اور اللہ نے فرمایا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ دنیا میں تو اللہ نے انہیں توبہ کے لیے مہلت دی ہے، اگر توبہ کر نہیں آئیں گے، کفر کو چھوڑ کر نہیں آئیں گے تو قیامت کے دن ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، نہ میدان حشر کے اندر اور نہ ہی جہنم کے اندر۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے پاس ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، کہ جب ان کفار و مشرکین کے سامنے توحید کی آیات آتی ہیں، اللہ کی وحدانیت کی جو ہے باتیں بتائی جاتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ان کافروں کے چہرے کے آثار کو دیکھیں۔ جیسے دیکھیں جب کوئی انسان کوئی بری بات سنتا ہے نا تو اس کے چہرے کے اوپر جو ہے نا اس کی پیشانی پہ شکنیں آ جاتی ہیں، ناپسندیدہ کوئی ہماری طبیعت کے خلاف بات ہو تو ہمارے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں آ رہی ہے، اور اگر ہمیں کوئی بات اچھی لگتی ہے تو ہمارے چہرے کے آثار بتا دیتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ بات اچھی لگ رہی ہے، ہم خوش ہیں اس سے۔ یہاں پر اللہ نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ جب ان کے سامنے آپ جو وہ تلاوت کرتے ہیں نا تو آپ ان کے چہرے دیکھا کریں کہ ان کے چہرے پر برے برے آثار ہوتے ہیں، جیسے چہرے پہ بل پڑ جاتے ہیں، تیوری چڑھانا بھی جیسے کہتے ہیں، ناک کے اوپر بھی جو ہے بل پڑ جاتے ہیں، اور ان کے آثار سے ایسا لگتا ہے دیکھ کر کہ وہ عنقریب آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، آپ کا بغض ہے، آپ کی نفرت ہے، اور جو ہے اسلام کی نفرت ہے ان کے دلوں کے اندر۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، بینات، صاف صاف آیات پڑھی جاتی ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، اس آیت کا مطلب ہے تو پہچانیے آپ ان کافروں کے چہروں پر، وجوہ کا معنی ہے چہرے، کافروں کے چہرے پر المنکر بری شکلیں، اور یکادون یسطون عنقریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں، بالذین ان کے اوپر، یتلون علیہم آیاتنا جو پڑھتے ہیں ان کے اوپر ہماری آیات، یعنی یا تو نبی ان کے اوپر تلاوت کر کے ان کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے تو ان کے تیور ایسے ہوتے تھے کہ نبی کے اوپر ہی حملہ کر دیں، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ایمان والے صحابہ جو ہیں ان کو دین کی دعوت دیتے تو ان کے تیور ایسے ہوتے کہ ان کے اوپر ہی حملہ کر دیں۔ تو یہ کفار کا وہ عمل ہے جو صرف صحابہ کے دور کے ساتھ خاص نہیں تھا، آج کے دور کے اندر بھی ہے۔ آج دیکھیے کہ دین والوں کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات ہیں، کتنے ایسے مقامات پر ایسا ہوتا ہے، تبلیغی جماعتیں جب نکلتی ہیں ان کو صرف دین کی دعوت دینے کے اوپر کیا مارا جاتا ہے، ان کو جو ہے کچھ تو ایسے بھی واقعات ہوئے جان سے ہی مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو یہ کفار کی وہ بد عادت ہے، بری عادت ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اے نبی یہ تو صرف حملہ کرنے کا سوچتے ہیں آپ کے اوپر، لیکن آپ ان کو کہیے کہ آپ کا رب کیا کہتا ہے، آپ کے رب نے ان کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بڑی اور بری چیز کا ذکر بتاؤں کہ تم کیا کرو گے، صرف حملہ کرو گے، حملہ کر کے زیادہ سے زیادہ کیا کر دو گے، شہید کر دو گے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تمہیں اس جہنم کی آگ کی خبر دیتا ہے کہ جس جہنم کی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ آتا ہے روایت میں کہ جب اللہ نے جہنم کی آگ کو تیار کیا، 1000 برس جب جہنم کی آگ جلائی گئی تو وہ کیا ہو گئی، زرد ہو گئی، پیلی ہو گئی، پھر 1000 سال اللہ نے جہنم کی آگ کو دہکایا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جب اللہ نے جہنم کی آگ کو دہکایا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ سیاہ ہے، دنیا کی آگ جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، اور جہنم کی آگ جب جلتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس سے بڑی چیز کی، بری چیز کی، النار وہ آگ ہے،
اور جہنم کی وعدہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کافروں کے لیے. کافر اگر کفر کے حالت میں مرے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے. وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب بیان کی گئی ہے، مثل ایک مثال، فاستمعوا له پس اسے کان لگا کر سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک اللہ، بے شک وہ لوگ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، بے شک وہ لوگ یا وہ چیزیں جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں وہ بنا سکتے، ذبابن ایک مکھی کو بھی، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے جمع ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر وہ چھین کر لے جائے، سلب یسلب چھین کے لے جانا، اور اگر ذباب مکھی، اور اگر وہ مکھی ان سے چھین کر لے جائے، شیئن کوئی چیز، لا یستنقذوہ منہ تو وہ نہیں چھڑا سکیں اس مکھی سے کچھ. ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے چاہنے والا، والمطلوب اور جن کو چاہا جاتا ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور ہے اور زبردست ہے. اللہ نے کیا مثال دی ہے یہاں پر کفار کے لیے. پہلے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، ساری دنیا کے انسان سنیں، صرف کافر ہی نہیں بلکہ ایمان والے بھی سنیں کہ ان کا اللہ کتنا طاقتور ہے، اور کافر سنیں کہ ان کے معبود کتنے کمزور ہیں. اللہ فرمائے اے لوگوں، پہلے خطاب کیا. جب کسی بات کی طرف اہمیت بتانی ہوتی ہے نا، تو دیکھیں ہم دنیا میں بھی کیا کرتے ہیں، لوگ سن تو رہے ہوتے ہیں ہماری بات، لیکن جب ہمیں کوئی خصوصی بات بتانی ہوتی ہے نا تو ہم ان کو متوجہ کرتے ہیں کہ اچھا سنو، ایک بات غور سے سنو، توجہ سے سنو. سارے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. اللہ کا یہی طرز ہے. یا ایھا الناس، آواز ہی، اے لوگوں، ضرب مثل، بیان کی جائے گی تمہارے لیے ایک مثال، فاستمعوا لہ، کان لگا کر سنو. ایک ہوتا ہے سننا، ایک ہوتا ہے کان لگا کر سننا. کان لگا کر سننے کا مطلب ہے خوب دھیان اور توجہ سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ جن کو تم پوجتے ہو، یعنی جن پتھروں کے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. میں نے تو کیا کیا، اتنا بڑا آسمان اور 7 آسمان، 7 زمین، سورج، چاند، ستارے، جنت، جہنم، پوری کائنات کو بنا کر دکھا دیا، لیکن تمہارے جو بت ہیں وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. پھر اللہ نے دوسرا اور فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اگر سارے جمع ہو جائے، ساری دنیا کے بتوں کو بھی اکٹھا کر لو نا تم، اور ان کو کہو ایک مکھی بنا کر دکھا دیں، تو میرا چیلنج ہے کہ وہ مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی تو ایک مثال کے لیے بیان کی، کوئی بھی چیز نہیں بنا سکتے، مکھی سے چھوٹی بھی کوئی چیز نہیں بنا سکتے. اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ نے اور عاجز کیا انہیں کہ دیکھو یہ مکھی اگر کسی چیز کے اوپر بیٹھ جائے نا، اور مکھی جیسے مٹھائی پہ بیٹھ جاتی ہے، گندگی پہ، تو ظاہر ہے اس کے پروں کے ساتھ، اس کے پیروں کے ساتھ، اس کے منہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز لگ جاتی ہے، وہ اڑ جاتی ہے. اللہ نے فرمایا اگر یہ مکھی ہے نا کسی چیز کے اوپر بیٹھ جائے اور کسی چیز میں منہ رکھتے ہیں، کوئی چیز اس کے جو پروں سے یا منہ سے لگ جائے، تو تم اس مکھی سے وہ واپس نہیں لا سکتے. وہ مکھی اڑ گئی نا، تم اس مکھی کو پکڑ نہیں سکتے پھر، اور اس مکھی سے پکڑ کر جو چیز ہے اس کو واپس نہیں لا سکتے. تمہارے یہ معبود اس کے اوپر بھی قادر نہیں، یہ اتنے کمزور ہیں. اس لیے فرمایا لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمْ، اگر وہ چھین کر لے جائے مکھی کچھ، شیئن کوئی چیز، تو وہ اسے ہرگز چھڑا نہیں سکتے، واپس نہیں لا سکتے. ضعف الطالب، کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی. طالب جو یہ پوجا کرنے والے ہیں نا، تو یہ بھی سارے کے سارے کمزور ہیں اللہ کے آگے. والمطلوب، وہی جن کے ان کے جو بت ہیں نا، یہ بھی سارے کے سارے کیا ہیں، جو ہے وہ کمزور ہے. اب یہاں پر جو اللہ نے فرمایا نا کہ مکھی کچھ جو ہے وہ کیا ہو جائے،
چھین کر لے جائے، تو اسے کیا چیز مراد ہے کہ یہ جو تمہارے بت ہیں، تمہارے بت خانوں میں رکھے ہیں، ان کے وہ تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے اوپر نظر نیاز پیش کرتے ہو، مٹھائیاں رکھتے ہو، دودھ رکھتے ہو، کھانے پینے کی چیزیں، تو یہ بتوں کے آگے رکھی ہوتی ہیں، مکھیاں آتی ہیں بیٹھتی ہیں، مٹھائی کھا کھا کر چلی جاتی ہیں ان کے، تمہارے بت تو ان مکھیوں کو اڑا بھی نہیں سکتے، اور مکھیاں کچھ کھا کر چلی جائیں تو اپنے اس چڑھاوے میں سے کچھ واپس لا بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے تمہارے معبودوں کی کمزوری۔ فرمایا ما قدروا، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا۔ یہاں قدر سے مراد ہے تعظیم کرنا اللہ کی، کہ اللہ جیسی طاقت کی تعظیم ہی نہیں کی، ایمان ہی قبول نہیں کیا، شرک کرنے لگے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بڑا طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ چل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کوئی کچھ جی کچھ کہہ رہے آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟